یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ جلد ہی عدلیہ کے قومی ڈیٹا گریڈ NJDG پلیٹ فارم کے تحت آ جائے گا، جو زیر التوا مقدمات کی ٹریکنگ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ NJDG میں ڈیٹا کی شمولیت عدلیہ کے دائرہ اختیار میں شفافیت اور احتساب کا نظم قائم کرے گی۔ زیر التوا دیوانی اور فوجداری کے مقدمات سے متعلق تفصیلات ایک بٹن کے کلک کرنے پر دیکھنے کے لیے دستیاب ہوں گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک ایسا منفرد پلیٹ فارم ہے جسے NIC اور سپریم کورٹ کی اندرونی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ ابھی تک یہ پلیٹ فارم ہائی کورٹوں کی سطح تک ہی عدد شمار اکٹھا کرتا رہا ہے اور اب عدالت عظمیٰ پلیٹ فارم میں ریئل ٹائم میں مقدمات کو اپلوڈ کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے اس اعلان کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے اس طرح کے استعمال سے مزید شفافیت آئے گی اور ملک میں انصاف فراہم کرنے کا نظام بہتر ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عوامی نمائندوں، غیر سرکاری تنظیموں، کمیونٹی قائدین، مذہبی رہنماؤں اور یوتھ کلبوں سے تاکید کی ہے کہ وہ منشیات کی بدت کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائیں۔ جموں کشمیر میں بچوں کے تحفظ کے نظام اور میکانزم کو مضبوط بنانے کے مقصد سے سری نگر میں پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں، ULBs، پولیس اور دیگر شراکت داروں کے لیے منعقد 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار نے منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے اور یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم بیداری پیدا کریں اور منشیات سے پاک جموں کشمیر کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کارروائی کو مضبوط کریں۔ LG نے کہا کہ کئی دہائیوں سے ہمارے بچوں کو وہ بچپن نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے۔ LG نے کہا کہ تنازعات کے منافع خوروں نے ان کی برین واشنگ کی اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیے، تاہم ہم نے اس ماحولیاتی نظام کو ختم کر دیا ہے اور ہمارے بچے اب لیپ ٹاپ اور ٹیب لے کر قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گزشتہ روز گڈول کوکرناگ میں ملیٹنٹوں کے خلاف آپریشن میں عظیم قربانی دینے والے کرنل منپریت سنگھ اور میجر آشیش کے شو پر گل دائرے رکھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ LG نے مہلوک کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ قوم ہمیشہ بہادر دلوں کی مقروض رہے گی۔ LG نے کہا کہ ان کے جسد خاکی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آخری رسومات کے لیے ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران کوکرناگ تصادم میں مارے گئے فوجی اور پولیس افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کپوارہ ضلع کے کپواڑہ، ہندوارہ، لولاب اور کرنا سب ڈویژن کے مختلف مقامات پر زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے کینڈل مارچ نکالا، جس دوران قوم کے تئیں ان کی غیر متزلزل وابستگی کا اظہار تشکر کیا گیا۔ ادھر کلگام میں بھی سول سوسائٹی کے ارکان نے سیکورٹی افسران کی عظیم قربانی کی یاد میں کینڈل مارچ کیا۔ ضلع ترقیاتی کونسل سری نگر کے چیئرمین آفتاب ملک نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ چیئرمین موصوف نے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ سری نگر کے دیہی علاقوں کے ترقیاتی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ پیس فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور وائس فار پیس اینڈ جسٹس کے صدر نے بھی لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی اور عوامی اہمیت کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ LG نے ان سے ملاقات ہوئی شخصیات کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل پر مناسب کارروائی کا یقین دلایا۔ دریاسنا ریل وکاس نگم لمیٹڈ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر آل سلاب انٹرنیشنل کی سینئر نائب صدر نے بھی راج بھون میں لیفٹیننٹ گورنر سے الگ الگ ملاقات کی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ جموں کشمیر نے جموں کشمیر میں گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی کے لیے ایک نیا آن لائن طریقہ کار شروع کیا ہے۔ نئے ماڈیول میں بائر اینڈ سیلر دونوں کے پاس اپنے آدھار رجسٹرڈ موبائل نمبر سے درخواست کے عمل کے لیے درکار قانونی دستاویزات پر الیکٹرانک طور پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس سے نہ صرف ملکیت کی درخواست کی منتقلی کے عمل کو بہت آسان بنایا گیا ہے، بلکہ بائر اینڈ سیلر کو اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے ذاتی طور پر موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے دفاتر میں جانے کی ضرورت بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آدھار سے ای سائننگ کے عمل سے یہ کام مکمل کیا جا رہا ہے۔
اور اب درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.